بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو ایک فقیر کی ہے۔ اس میں ایک فقیر کی داستان آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ فقیر وہ نہیں ہے جو ضرورت مند ہو، جو حاجت مند ہو، کیونکہ اصل فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہ ہو۔ اصل فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو، جس کے پاس کھانا بھی ہو، جس کے پاس لباس بھی ہو، وہ فقیر نہیں کہلا سکتا۔ جس کے پاس لباس بھی موجود ہے، جس کے پاس کھانا بھی موجود ہے، اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے فقراء ایسے ہیں جو کہ پیشہ ور ہیں، جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ انہی پیشہ ور بیکاریوں میں سے ایک بیکاری کی کہانی ہے آپ کے سامنے۔ اور یہ جو پیشہ ور بیکاری ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے لباس کو اس طرح سے بنایا ہوتا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ حقیقت میں ضرورت مند ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ شخص معذور ہے، حالانکہ وہ شخص معذور نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنی ٹانگوں کو اس انداز میں لپیٹ لیتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ لوگ اس کے ساتھ تعامل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنے آپ کو معذور بنایا ہوا ہے، حقیقت میں معذور نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس فقیر کا ہاتھ نہیں ہے، حالانکہ اس فقیر کا ہاتھ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ مجھے معذور سمجھے اور معذور سمجھ کے میری مدد کریں، مجھے پیسے دیں۔ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنے آپ کو اس شخص نے معذور بنایا ہوا ہے، ہاتھ کٹا بنایا ہوا ہے۔ لیکن جب چند نوجوانوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ اب آپ پٹی کھول کے اپنا زخم ہمیں دکھائیں، آپ ہمیں اپنا ہاتھ دکھائیں کہ کتنا آپ کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو اس فقیر نے پٹی کھولنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہچکچانے لگا۔ جب وہ ہچکچانے لگا تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ حقیقت میں معذور نہیں ہے بلکہ معذور بنا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اصرار کر کے اس کی پٹی اتروائی۔ جب پٹی اتاری تو اس نے ہاتھ کے اوپر یہ خول چڑھایا ہوا تھا۔ وہ خول ایسا تھا کہ پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ معذور ہے حقیقت میں یا اس نے کوئی خول چڑھا کر اپنے آپ کو معذور بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں کہ آپ کے پاس اگر اصل فقیر آ جائے جو کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے، جو کہ حقیقت میں حاجت مند ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ کو اجر مل رہا ہے، لیکن اس مانگنے والے کو گناہ نہیں مل رہا، کیونکہ وہ پیشہ ور نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے وہ باہر نکلا ہے، اپنی حاجت کے لیے اس نے مانگا ہے، سوال کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے فقیر کو دیتے ہیں جو پیشہ ور فقیر ہے، تو امید ہے آپ کو تو اجر ملے گا، کیونکہ آپ تو نہیں جانتے، آپ نے تو حسن ظن رکھ کر معذور سمجھ کے، آپ نے حاجت مند سمجھ کے اس کے ساتھ تعاون کیا، آپ کو تو اجر ملے گا، لیکن یہ پیسے لینے والا یہ گنہگار ہوگا۔ اور یہ مانگنے کا پیشہ اختیار کرنا یہ انتہائی بری بات ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ حرام کہا ہے، حرام، کہ جو مانگنے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں وہ حرام کام میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت میں فقیر نہیں بلکہ یہ فقیر بنا ہوا ہے، بناوٹی فقیر ہے، پھر اگر آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گویا کہ آپ حرام کام میں تعاون کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے مانگنے کا، لہٰذا حرام کام کا ارتکاب کیے ہوئے ہے۔ آپ اگر اس کو بھیک دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس حرام کام میں اس کے مددگار بن رہے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔